مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی۔ لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے۔ تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول۔ پہلے تو جڑ کاٹ دی مسئلے، کہہ دیں کہ یہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو۔ یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں۔ زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا، کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دے کر، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔ اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے، بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد۔ بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ 2 رخ اور ہونے چاہیے۔ جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ لیکن مومن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا، ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں۔ تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی۔ تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی، اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ بٹ 1 آیت، اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان 2 جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری سورت کو ان 2 کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ 2 حصے جو ہیں ان کی گود میں۔ اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ ٹھیک تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی، وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف۔ اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی، ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا۔ پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے۔ لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ یحق الحق کا، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔